اب اسلامی معیشت میں نئے دور میں جو تصنیف ہوئی ہے وہ 4 طریقے سے ہوئی ہے. جزئی اقتصادی تحقیقات یعنی مخصوص موضوعات کا مطالعہ، مثلا ربا پر گفتگو، تسعیر یعنی جو کسی چیز کی قیمت متعین کرنے کی کیا شرعی حیثیت ہے، یعنی حاکم وقت قیمت متعین کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا ہے، اس کے اوپر تحقیقات ہوئی، یا اس طرح کے اور موضوعات ہیں. یہ جزئی اقتصادی تحقیقات آپ کہہ سکتے ہیں. کلی اقتصادی تحقیقات تو اسلامی معاشیات کے جو اصول ہیں اور سیاسات جو ہیں، اس کی جو پالیسیز ہیں، ان کا مطالعہ کیا گیا. مثال کے طور پہ ایک کتاب کا نام یہاں میں نے ذکر کیا ہے، الاقتصاد الاسلامی، عبداللہ الطریقی کی، وہ اسی طرح کی کلی تحقیق پر یا کلی دراسے پر مبنی ایک کتاب ہے. اسی طریقے سے تاریخی اقتصادی تحقیقات یعنی تاریخ کے کسی مخصوص زمانے میں کیا معاشی نظام رائج تھا، اس کے اوپر تحقیق کی گئی. مثال کے طور پہ النظام الاقتصادی فی عہد عمر بن الخطاب، احمد الشافعی کی کتاب ہے. اسی طریقے سے اسلامی معاشیات کے مضمون کو، سبجیکٹ کو بطور ایک منہج میں داخل ایک نصاب کے طور پر اس کا مطالعہ کیا گیا. یہ بھی ایک بالکل ایک الگ طریقہ ہوتا ہے اس مطالعے کا. تو اسلامی معاشیات جو ہے آج بہت ساری یونیورسٹیوں میں پڑھائی جاتی ہے. چند یونیورسٹیاں جنہوں نے پڑھانے کی ابتدا کی وہ یہ ہیں، مثال کے طور پر جامعۃ الازہر، جامعۃ الامام محمد بن سعود، اسی طریقے سے جامعۃ الملک عبدالعزیز جدہ، اور اسی طریقے سے جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ میں بھی کچھ عرصے قبل اقتصاد اسلامی کا شعبہ کھل چکا ہے، اور یہ ناچیز بھی وہیں زیر تعلیم. اور مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے آپ ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کریں. فجزاکم اللہ خیرا.